بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: هم الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر اس حدیث کے پہلے ٹکڑے لا یرقون پر جو اعتراضات ہیں اور دو حدیثوں کے درمیان جو تعارض ہے اس کا جواب کیا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے علماء کی اقوال کی روشنی میں بات کی اور یہ بات واضح کی کہ دراصل دونوں احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے اگر اس ناحیت سے اور اس طریقے سے دیکھیں گے تو. اگر دوسری طریقے سے دیکھیں گے جس سے اعتراض ہوتا ہے تو اس کا یہ جواب ہوگا، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر واضح کیا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وہ لوگ رقیہ کا، جھاڑ پھونک کا مطالبہ نہیں کریں گے جو 70,000 لوگوں کے زمروں میں شامل ہوں گے. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اگر وہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو برداشت کریں، بصورت دیگر وہ لوگ جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں اور جھاڑ پھونک کر کے ان زمروں سے وہ لوگ خارج نہیں ہوں گے. ولا یکتؤون، اور اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں. اور ولا یتطیرون، وہ لوگ بدشگونی نہیں کرتے ہیں. بدشگونی کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ بدشگونی اسلام کے اندر حرام ہے، شرک ہے. اور سب سے جو بڑی خصوصیت اور وصف بیان کی گئی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ تو ان کے یہاں نمایاں خصوصیات ہوں گی کہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، نہ کروائیں گے، نہ بدشگونی لیں گے اور نہ اپنے جسموں کو دغوائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب پر اٹوٹ بھروسہ کرنے والے ہوں گے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے جو آج ہم مسلمانوں کے یہاں سے کافور ہے. آج ہم مسلمان ذرا سی بات پر اپنے بھروسے کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی لاحق ہوئی، ہم ان جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں جانے سے ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. آج دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے یہاں اگر کسی کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے اور ایک ہفتہ کے بعد دوسرے ہفتے میں آدمی چلا جائے، یعنی بیماری طوالت اختیار کر لے، اب اس کا ایمان گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جہاں سے اسے خبر ملتی ہے کہ فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں مولوی کے پاس چلے جاؤ، فلاں عامل کے پاس چلے جاؤ، فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس ایسا کرنے سے شفا یابی مل جاتی ہے. اب یہ نہیں سوچتا انسان کہ اس کے ایمان پر، اس کی عقیدے پر، اس کے اسلام پر کیا ضرب پڑنے والا ہے. اپنے توکل کا، بھروسے کا دامن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نکال کر غیروں کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہی سب سے بنیادی کمی ہے. اگر ہمارے یہاں اعتقاد آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ آ جائے،
ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں، معاملات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں جیسی بھی ہوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اٹوٹ بھروسہ کرنے والے ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے تکلیف میں زیادہ دنوں تک نہیں گزارے گا۔ یہ یقین پیدا ہو جائے، یقین مانیے تمام خرابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی سب سے بڑی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان، جو مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اعتقاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیسے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کافی ہو گیا تھا، ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں آگ کے اندر پھینک دیا تھا، آگ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر اس بات کی صراحت ہے اور اس بات کی فضیلت اور تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی زبان پر ان کلمات کو ادا کرتے رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے میرے پروردگار تو ہی ہمارا مددگار ہے اور تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ غور کریں میرے بھائیوں، جب ابو سفیان نے دشمنوں کے حوالے سے کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور کرا دی، یہ پھیلا دی کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے ان کے خلاف تیاری کر لی ہے، یعنی بہت جلد ان پر حملہ کرنے والے ہیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں، ان پر زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی تھی نہیں، لیکن ابو سفیان نے مسلمانوں کے عزم اور ان کے استقلال کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے جذبے کو توڑنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ جب ان کے درمیان یہ بات جائے گی، پھیل جائے گی، تو وہ لوگ شکست خوردہ ہو جائیں گے، یعنی ان کا اعتقاد، جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو جائے گا اور وہ لوگ ڈر جائیں گے، خوف و ہراس کی زندگی گزاریں گے، کسی وقت انہیں چین نہیں آئے گا۔ اس مقصد کے تحت ابو سفیان نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات پھیلائی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ۔ جب صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ان کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے، انہیں کچلنے کی، انہیں تباہ و برباد کرنے کی، ان کے خلاف طاقت کے استعمال کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا حسبنا اللہ فزادهم ایمانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر جاتے، خوف و ہراس کی زندگی گزارتے، لیکن جب یہ بات سنتے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنے ناپاک عزائم کا ان کے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا، یعنی جو اللہ پر بھروسہ تھا، جو اعتقاد تھا، وہ ان کے یہاں مزید بڑھ گیا اور بیک زبان پکار اٹھے وقالوا حسبنا اللہ، کہ اے کافرو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کا سہارا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی آیت کریمہ سے اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے اور اس مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جامد نہیں ہے، ایمان ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے۔ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ ایمان ایک جامد چیز ہے، وہ جتنا انسان کے اندر موجود ہے نہ اس میں گھٹوتی ہوتی ہے نہ بڑھوتری ہوتی ہے، وہ مستقل چیز ہے۔ حالانکہ ان کے اس عقیدے کی تردید
قرآن کریم کی آیت کریمہ کر رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فزادوہم ایمانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، تو ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایک مسلمان جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، یعنی حالت زنا میں، حالت سرقہ میں ایمان ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال اور ہماری نیکیاں ہوں گی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان میں کمی اور بیشی کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر کیسے بھروسہ کریں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی پر جو بھروسہ کرنے کا اور اس پر اعتماد کرنے کا حق ہے اتنا کرنے لگو اعتماد اور بھروسہ تو ہماری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے ایک چڑیا کی حالت ہے۔ فرماتے ہیں کہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے صبح نکلتی ہے، لیکن جب شام کو واپس آتی ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے۔ آج مسلمان اس طریقے سے اپنا ایمان اور اپنا اعتماد اللہ پر مضبوط کر لیں، یقین مانیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کے لیے جو اس پر بھروسہ کرتے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہوگا، شرط یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اللہ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اپنے تمام معاملات کو، تمام حالات کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کر لیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے اشارے پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مضبوط انسان بنے، سب سے طاقتور انسان بنے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ بھروسہ کرنے کی بنیاد پر اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی، کیونکہ اس کے یہاں یہ علم پیدا ہو جائے گا کہ نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان پہنچانے والا بھی اللہ، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ایک طرح سے اس کے یہاں بے خوفی پیدا ہوگی، نڈر ہوگا وہ آدمی۔ جب نڈر ہوگا تو طاقت و قوت میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے طاقت و قوت والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر بھروسہ کریں، یقین کریں۔ یاد کریں حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید رکھی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ جب ان کی قوم نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا توکلت علی اللہ، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اپنی تدبیریں، اپنی چالاکیاں، اپنے مکر و فریب، جو کچھ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کرو پوری تیاری کے ساتھ، اور ذرہ برابر مجھے ڈھیل مت دو، لیکن یاد رہے مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے۔ تمہاری تدبیریں، تمہاری چالاکیاں، تمہارے دجل، تمہاری سازشیں سب رائگاں ہو جائیں گی، اللہ مجھے بچا لے گا۔ اور ہوا یہی، یہ بھروسہ ہے۔ بھروسے کی کمی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں۔ یقین مانیے ہمارا شمار بھی ان 70,000 لوگوں میں ہوگا جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہیں تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرے اوپر، تیری ذات پر، تیرے عمل پر، تیرے کرم پر اٹوٹ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر حال میں، تمام معاملات میں اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔